الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ایک مسلم کا، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام دنیا کو پالنے والا، بنانے والا، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور اسی پر اس کے ایمان کا مدار ہے۔ اگر اس کے ایمان میں ذرا بھی کھوٹ ہوا، یہ ہو سکتا ہے کسی اور کی شرکت بھی اس مخلوق کے بنانے میں تو اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے مومن ہونے میں شک ہے، ہو سکتا ہے وہ کافر ہی ہو، مشرک ہی ہو۔ لہذا بیٹا خاموش رہو، واصل ادھر آؤ، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جو مخلوق پیدا کی ہے، اور ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں میں الگ الگ مذاہب اور الگ الگ ریلیجنس پیدا کیے۔ جو الگ الگ مذہب کے ماننے والے، ریلیجنس کے ماننے والے ہیں، ہر ایک اپنے کو پرانا ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہندوستان کے کلچر میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، ہندوازم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم آدی کال سے ہیں، آدی کے زمانے سے ہیں۔ کرسچینٹی کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ہم ایڈم کے زمانے سے ہیں۔ تمام لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ پرانے زمانے، یعنی دائمی ایک لمبے عرصے سے اپنے عقیدے پہ، مذہب پہ قائم رہنے والا بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، اور ہمارا ہی مذہب سب سے پرانا، اولڈ از گولڈ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے۔ حالانکہ اگر آپ عقیدے کی کتابوں کو پڑھے ہوں گے، یا ان لوگوں کو جو توحید کو بیان کرنے والے علماء ربانی ہوں گے، صحیح توحید بیان کرنے والے ہوں گے، ان کی باتوں کو سنا ہوگا، تو آپ اگر غور کریں گے تو آدی ہندوستان، ہندی میں آدی اس مانو کو، اس منشیہ کو کہتے ہیں جو اس نے دھرتی میں سب سے پہلا قدم رکھا ہو۔ اور کرسچینٹی کے حساب سے ایڈم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دنیا کے اندر سب سے پہلے آیا۔ لہذا اگر ہم کہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے زمین پہ وہ قدم رکھنے والے تھے، وہی اسلام کے ماننے والے تھے، وہی اللہ کو ایک معبود جاننے والے تھے، تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ جھٹلا نہیں سکتی کہ آدم کو پیدا کیا گیا، اور جو چیز پیدا کی جائے وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی نہ کسی کی پرستش کرنے والا، عبادت کرنے والا اور ورشپ کرنے والا ہوگا، بغیر عبادت کیے ہوئے وہ نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی نے اس کو بنایا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ ثابت کرتے ہیں، کچھ لوگ، ایک بڑا طبقہ ہمارے ہاں یہ ہے جو سائنسٹیفک سسٹم سے اسلام کو ثابت کرنا چاہتا ہے، سائنسٹیفک دلیلیں دیا کرتا ہے کہ فلاں نماز پڑھو گے تو یہ فلاں ایکسرسائز ہے، اور فلاں فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ سائنسٹیفک سسٹم سے جو لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسلام کو کچھ حد تک، کچھ ایویڈنس اور کچھ دلیلوں کی بنیاد پہ کچھ حد تک بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پوری طرح اسلام کو ثابت کرنا چاہیں کبھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اسلام عقل میں پوری طرح سے نہیں آ سکتا، وہ دلوں میں، ایمان اور عقیدے میں آتا ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ فرشتوں کو دکھاؤ، کبھی نہیں دکھا پائیں گے آپ سے کہا جائے برزخ کی زندگی دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ، تو دلیلیں تو دے سکتے ہیں، لیکن براہ راست آپ اس کو نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے سائنسٹیفک سسٹم ایک خود جھوٹا سسٹم، اس کو وہ جھوٹ پہ خود مبنی، اس کا بیس اور بنیاد خود جھوٹ ہے۔ آپ پیچھے کی ہسٹری میں جائیں، اگر تاریخ اور ہسٹری پڑھی ہو، سائنسٹیفک سسٹم پڑھا ہو، وہ سائنسٹیفک سسٹم
پہلے زمانے میں کہا کرتا تھا کہ دھرتی اور پرتھوی گول چپٹی ہے، چوڑی چپٹی ہے، وہ چپٹے نما ہے۔ اس کے بعد جب پھر تحقیق کی، پھر انہوں نے تحقیق کی، انترکش میں گئے، اسپیس میں گئے، دیکھا گول چیز ہے، لہذا اس کے بعد سے وہ گول ہو گئی۔ جس کا خود کا سرا دھرا نہیں ہے وہ اسلام کو ثابت کیا کرے گا؟ کیونکہ اسلام کا ہمیشہ سے سرا دھرا رہا ہے، اسلام ہمیشہ سے ایویڈنس اور دلیلوں کے ساتھ قائم تھا، ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہ پہلے ہلا پائی تھی، نہ آج ہلا پا رہی ہے، اور نہ قیامت تک ہلا پائے گی۔ مسلمانوں کے ذلیل ہونے یا مرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام نعوذ باللہ ذلیل ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کی دلیلوں کے آگے ٹک نہیں سکتی، اسلام کے ثبوت کے آگے۔ اسی لیے ایک ہی آیت کافی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک ہی آیت بہت ہی کافی ہے۔ دنیا کے تمام گھر دیکھ لیں، ایک گھر میں دو لوگ حکمرانی نہیں کر پاتے، دو لوگ اپنی حکومتیں نہیں چلا پاتے۔ ایک گھر کی چھوٹے سے گھر کی بات کی جا رہی ہے، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو پاتے، ایک ریاست کے دو حکمران نہیں ہو پاتے، پوری دنیا کے دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ دو معبود ہوتے تو نظام ایک جیسا ایک طریقے پہ کبھی نہیں چلتا۔ ایک کہتا ہے کہ بارش ابھی کرو، ایک کہتا ابھی نہ کرو، ایک کہتا ہے کہ کھیتی کا معاملہ ابھی کرو ابھی نہ کرو۔ آپس میں اختلاف طے تھا، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ لہذا گزرے زمانے میں بہت سے لوگوں نے، ایتھیسٹ قسم کے لوگوں نے بھی ہمارے علماء سے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، اور دلیلیں بھی ہمارے علماء نے زبردست دی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے، ایک ایتھیسٹ تھا، ایک ناستک تھا، اس نے کہا کہ دنیا کو کسی نے نہیں بنایا، خود بخود بن گئی ہے، وہ سائنٹیفک سسٹم سے، خود ایٹمک پاور سے بنی ہے۔ اس کے بعد طے کیا گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا کہ ایسا ہے، اس سے مناظرہ طے کرو، بحث کی جگہ طے کرو۔ بحث کی جگہ طے کی گئی کہ ہاں بھائی یہاں پہنچا جائے گا، یہاں بات کی جائے گی، امام ابو حنیفہ اس سے کہیں گے، باتیں کریں گے اور اس کو بحث میں ہرائیں گے۔ وقت طے کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر میں پہنچے، کافی دیر ہو گئی۔ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں قسم قسم کے خیالات آنے لگے کہ کیا ہوگا، کیا بات ہے، کیا ہم غلطی پہ، نعوذ باللہ، الگ الگ قسم کے شکوک و شبہات آنے لگے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت دیر میں پہنچے، پوچھا لوگوں نے کہ کیا بات ہے، کیا ہو گئی، کیا بات ہو گئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں چلا، راستے میں ایک دریا، ایک نہر پڑی، اس نہر کے اس پار جانے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ، کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں اس پار جا سکوں۔ ایک پیڑ، درخت اپنے آپ کٹا، کٹنے کے بعد اس کے پٹرے بنے، پٹرے اور پلے بننے کے بعد وہ کشتی بنی، کشتی بننے کے بعد جب وہ کشتی تیار ہو گئی تب میں سوار ہو کے آیا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اب سامنے جو ایتھیسٹ تھا، ناستک تھا، وہ ہنستا ہوا، ٹھٹے کرتے ہوئے کہ تمہارے امام کو کیا ہو گیا، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ایک پیڑ خود کیسے کٹ سکتا ہے، خود کٹ کے اس کے بعد اس کی کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ کہے یہی بات تو میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کا نظام جب ایک پیڑ خود نہیں کر سکتا تو پوری دنیا کا نظام خود بخود اپنے آپ کیسے چل سکتا ہے؟ اسی طرح آپ اس دور میں لیٹسٹ زمانے میں لوگوں نے، ایتھیسٹ ناستک قسم کے لوگوں نے ایک الزام اٹھایا، کہا کہ ہر چیز اپنے آپ نیچرز کے حساب سے نیچرلائز ہے، خود بخود چل رہی ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، بلکہ دھرتی میں ایک دھماکہ ہوا، ایٹمک سسٹم ہوا، اس کے بعد ایک دھرتی پھٹی اور دھرتی پھیل گئی اور تمام انسان پیدا ہو گئے۔ اور جبکہ اس دور میں اگر آپ سائنٹیفک سسٹم والے سے کہیں کہ ایسا ہے بھیا، یہ بچہ جو ہے نہ ماں سے پیدا ہوا ہے نہ باپ سے پیدا ہوا ہے، تو وہ آپ کو مجنون، پاگل گھوشت کر دیں گے، پاگل ثابت کر دیں گے کہ بھائی دنیا کا یہ بچہ بغیر ماں باپ کے ملے یہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر جب وہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا
تو پہلے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پیدا کیے گئے ان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ خود بخود پیدا ہو گئے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے۔ پہلا، چلیے آپ آدم کو نہیں مانتے، کوئی نہ کوئی دنیا میں انسان آیا، اس پہلے انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب میاں بیوی اور شوہر اور بیوی کے بغیر ملے کوئی بچہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ پہلا مرد کیسے آ گیا؟ اس سے معلوم ہوا اس کو بنانے والی ذات ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور جو لوگ سائنٹیفک سسٹم کو بہت معتبر، اس زمانے میں بہت ایجوکیٹڈ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سائنٹیفک سسٹم پڑھائیں گے تو بڑا سائنسداں بنے گا، بہت اچھا قابل بنے گا، دنیا دار بنے، اچھا بنے، دیندار بنے یا نہ بنے، چاہے اچھا بنے یا نہ بنے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہو یا نہ ہو، اسی سائنٹیفک سسٹم کی ہائی اسکول کی کتاب پڑھیں آپ۔ ڈاروین اور مارشل نام کے دو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جراف کے سلسلے میں بحث شروع کی کہ جراف کی گردن لمبی کیسے ہوئی۔ ان کا ایک کا کہنا ہے کہ بھائی جراف کی گردن قدرتی لمبی تھی، ایک نے کہا کہ ایسا ہے کہ ریگستان میں جب درخت اونچے ہوتے گئے، پتیاں اونچی ہوتی گئیں تو پھر جراف اپنی گردن اونچی کرتا رہا، اس کی آگے کی جو نسل آئی، جنریشن آئی، وہ اونچی گردن والی آئی۔ جس کے خود سرے دھرے کا پتہ نہیں ہے، جس کے سائنٹسٹ خود اپنی بنیادوں کو نہ جانتے ہوں، وہ اسلام کو کیا ثابت کر پائیں گے؟ وہ کبھی اسلام کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے مومن کو، ایمان والے کو جو نعمت اسلام دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن پاک کی آیت فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت جس پہ اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں، لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لہذا اس کی تفسیر میں محدثین نے لکھا، مفسرین نے، ایک حدیث ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، انڈیا میں ہو، چاہے وہ لندن اور پیرس میں ہو، کسی دنیا کے، چاہے مسلم ملک میں ہو چاہے غیر مسلم ملک میں ہو، کسی جگہ بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہو، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب لوگ تحقیق کریں، بھائی لوگ ہندو گھر میں پیدا ہوا تو کیا ہندو ہو گیا، مسلم گھر میں ہو گیا تو کیا مسلم ہو گیا؟ کیا اس بنیاد پہ ریلیجنس کا معاملہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ جس گھر کا کلچر اس کو دیا جا رہا ہے اس لیے وہ اس میں ڈر رہا ہے۔ اگر اس بچے کے بارے میں کہا کہ جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہو رہا ہے وہ اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو جیوز یہودی بنا رہے ہیں، اور یُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی، پہلے زمانے میں مجوسی قوم تھی، آج نہیں ہے، جو آگ کی پوجا کرتی تھی، آگ کی پرستش، او یُمَجِّسَانِهِ او یُنَصِّرَانِهِ، یا اس کے ماں باپ اس کو نصرانی اور کرسچینٹی والے کرسچن بنا رہے ہیں، عیسائی بنا رہے ہیں۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ ابھی بالکل پیدا ہو اور اس کے بعد اس بچے کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تم بدھسٹ ہو، یہودی ہو، جینی ہو، اور تمام قسم کے جو مذاہب ہیں دنیا میں، ناستک ہو، کچھ بھی نہ بتایا جائے، اس کے بعد اس کو بند کر کے صرف کھانا پینا دیا جائے، اور اس کے بعد جب وہ بڑی عمر کا ہو جائے، سوچنے سمجھنے والا ہو جائے، اس وقت اس پہ اگر غور کیا جائے تب بھی وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، نراکار برہم کی جسے کہتے ہیں اپاسنا کرنے والا، جس کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی اپاسنا کرنے والا، عبادت کرنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا نکلے گا۔ کیسے؟ آپ تاریخ قرآن کی آیات پڑھیں، قرآن کی آیات میں حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھیں۔ بہت کم انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایسے اس طرح سے جو ہے رہنمائی فرمائی ہو، حالانکہ تمام انبیاء کو اللہ نے ہدایت دی اور نبی بنا، انبیاء بنایا، نبی بنایا، اور نبی معصوم ہوتے ہیں،
لیکن یہ طریقہ دیکھیے حضرت ابراہیم کا پورا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا قرآن پاک میں کہ وہ اپنے باپ آزر کے گھر میں تھے اور آزر لکڑیوں کے بت بنایا کرتے تھے، مجسمے بنایا کرتے تھے. کہا ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے جو کریچر کو بنانے والا ہے، مخلوق کو بنانے والا ہے. لہذا چلے اور وہی یہ کتاب لکھی ہے سرشٹی کا سرشتہ کون، ہو از دا کریٹر آف کریچرس. یہ کتاب مفتی سرور فاروقی ندوی کی ہے، بہت شاندار کتاب لکھی ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سرشٹی کے سرشتہ کو ڈھونڈنے کے لیے، کریٹر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. پہلے دیکھا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی نگاہ ستاروں پہ پڑی. کہا دا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما فلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا، کہا دا ربی، یہ میرا رب ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر نگاہ پڑی سورج پہ کہ سورج بڑا تابناک ہے، بڑی روشنی تیز ہے، کرنیں تیز ہیں، یہ بڑا طاقتور ہے، کریچر کو بنانے والا ہے، یہی کریٹر ہے. لہذا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ رب ہے میرا، یہ سب سے بڑا ہے. جب وہ ڈوب گیا، اس کے بعد اپنی قوم کی طرف مخاطب ہوئے اور وہ دعا پڑھی جو ہم کو قربانی کے موقع پہ پڑھائی جاتی ہے. کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ ہمارا رخ جو رہے، ہمارا جو ڈائریکشن رہے، وہ صرف اللہ کی ذات پہ رہے، ادھر ادھر نہ ڈگمگائے کہ ہاں دوسرے لوگ سیکولرزم کے نام پہ آپ سے شرک کروا لیں، آپ کو ہم اپنے گویا کہیں جیسا دیش ویسا بھیس کے نام پہ آپ کو ڈھا دیں اور آپ اسی بھیس میں بدل کر اپنے دین و ایمان کو کسی حد تک سوچے کمپرومائز کر لیں. شرک میں شرک کیا ہے؟ ارے تھوڑا کمپرومائز ہے، جیسا دیش ویسا بھیس کے نام پہ، تو یقین جانیے کہیں نہ کہیں ہم شرک میں ملوث ہیں. لہذا ابراہیم نے وہ آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے تمام آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. حنیفہ، حنیف کہتے ہیں ادھر ادھر اس کی نگاہ نہ جائے. جیسے آپ نے پرانے زمانے میں گھوڑوں کو دیکھا ہوگا، ان کی آنکھوں پہ ایک چمڑا باندھا جاتا تھا تاکہ اس کی نگاہ اگل بگل نہ بھٹکنے پائے، جس مقصد کی طرف جا رہا ہے وہیں جائے. لہذا حنیف اس کو کہتے ہیں جس کی نگاہ صرف اللہ کی ذات پہ ہو، اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، اس کی اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی جو ہم قربانی کے موقع پہ پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہم کو موقع عنایت فرمایا ہے، ورنہ دنیا شرک کی طرف اور تمام کفر کی طرف ڈھکیلنے میں لگی ہے. اور سینکڑوں مسلمان جو مسلم نام رکھے ہیں، آج وہ سیلیبریٹی بننے کے چکر میں، پاپولر ہونے کے چکر میں، دو تین چیزیں ہیں جو اس زمانے میں آدمی کو شرک کی طرف آمادہ کرتے ہیں. ایک پاور، طاقت، کہ ہمارے ہاتھ میں مضبوطی ہو، طاقت ہو، سطح ہو. دوسرا شہرت، کہ فیمس ہو، ہم پاپولر ہوں، چاہے ہم خود مسلمان اسلام کی خلاف بول کر ہی، اسلام کی طریقوں کو کریتیاں بول کر، کہ پرانے رواج ہیں، کریتیاں ہیں نعوذ باللہ، یہ بول کر ہم پاپولر ہوں. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا ہے جو مال دیا جا رہا ہے بھر پیٹ، کہ میری طرف سے بولو، جیسا دیش ویسا بھیس کرو، تم کو ہم مالیات سے بھر دیں گے، مالدار بنا دیں گے. یہ دو تین چیزیں، کہ پاور ہو اور مال ہو یا فیمس ہو، یہ دو تین چیزیں مسلمان کو ظالموں کا ساتھ دینے پہ مجبور کر رہی ہیں، اور وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کر شرک کے گنگان گا رہی ہے. بعض لوگوں کے نام مسلم ہیں اور وہ بھکتی کے تمام قسم کے گانے گا رہی ہیں، اور وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ میرا پروفیشن ہے، میرا طریقہ ہے. بلکہ اللہ کا جب پروفیشن آئے گا، یعنی پکڑ آئے گی، تو دنیا کے تمام پروفیسر سب جل کے راکھ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، ہماری نگاہ ہو تو وہ ایک اللہ کی ذات پہ ہو، سیکولرزم کے نام پہ اور تمام ناموں پہ ہم شرک میں ملوث نہ ہو. اسی لیے ایک آخری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، یا بنیا انی اعلمک بکلمات، اے میرے بچے میں تم کو کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ سکھانا چاہتا ہوں.
احفظ اللہ یحفظ کا، لحاظ اگر تمہیں کرنا ہے تو اللہ کا لحاظ کرو، اللہ تمہارا لحاظ کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہ کا، اللہ کا تو لحاظ کر، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب جب تجھے مدد مانگنی ہو دنیا کے جھوٹے اور مکاروں سے مدد مت مانگ، اللہ کے در سے تو مدد مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب جب کوئی چیز چاہیے تمہیں اللہ سے مانگو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، یہ جملہ بڑا زبردست ہے آخری کا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكَ، جان لے کہ تمام قومیں، تمام امت جمع ہو جائے، تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، تجھے ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جتنا تیرے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر تمام لوگ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ تجھے موب لنچنگ کے نام پہ مارنا چاہیں، تجھے مذہب کے نام پہ مارنا چاہیں، تجھے کمیونٹی کے نام پہ مارنا چاہیں، تو جان لے کہ تمام لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، وہ تجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک میں مکمل ایمان و اسلام پہ قائم و دائم رکھے، اور آخری سانس جو اکھڑے وہ کامل ایمان، کامل اسلام، ایک اللہ کی وحدانیت پر اور رسول کی غلامی پہ اکھڑے۔ اس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔